حصہ دوم غزہ شہر تاریخ و مستقبل۔ غزہ شہر بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ہے اور فلسطین کا ایک اہم شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 5,90,481 نفوس پر مشتمل ہے۔ غزہ پٹی کے شمال میں واقع یہ شہر 56 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مجوزہ نئے ملک کے متعلق پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ ملک لبرل اور جمہوریت کا شاہکار ہوگا، اس کی پورٹ کو دبئی جیسا بنایا جائے گا۔ حقیقت میں اسرائیل اور جنوبی افریقہ کی طرح سفید فام اقلیت کا غلام ہوگا۔ امریکی ارادے۔ ٹرمپ کی ممکنہ پالیسی غزہ کی تعمیر کی آڑ میں آبادی کی بے دخلی مقصود ہے۔ نمبر 1، ڈیل آف دی سینچری۔ فلسطینی آبادی کو بے دخل کرنے کی خفیہ یا واضح کوشش کی جائے گی۔ نمبر 2، عرب ممالک پر دباؤ سے فلسطینی مہاجرین اور غزہ کے شہریوں کو مصر، اردن یا دیگر عرب ممالک میں دھکیلا جائے گا۔ نمبر 3، ٹرمپ اسرائیل کو مکمل فوجی اور سفارتی مدد دے گا تاکہ اسرائیل غزہ پر مزید سخت کارروائی کرے۔ نمبر 4، ٹرمپ انتظامیہ فلسطینی اتھارٹی کو کمزور کرنے اور حماس کو مزید عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا فلسطینی آبادی کی مکمل بے دخلی ممکن ہے؟ زمینی حقائق۔ غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی کو جبراً بے دخل کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے گروپس سخت مخالفت کریں گے۔ علاقائی رد عمل۔ اگر فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ مشرق وسطیٰ میں شدید عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ دیگر مسلم ممالک اس پر سخت رد عمل دیں۔ سیاسی رکاوٹیں۔ امریکہ میں بھی یہ پالیسی متنازع ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام امریکی ادارے اسرائیل کے ساتھ اتنی سختی سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ ایک انسانی بحران کو نظر انداز کر لیا جائے۔ نتیجہ: ٹرمپ کی ممکنہ پالیسی غزہ کے حوالے سے سخت گیر ہے، لیکن فلسطینی عوام کی مکمل بے دخلی حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ اسرائیل کو مزید آزادی مل رہی ہے کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں تیز کرے اور فلسطینیوں کو مزید دباؤ میں لائے۔ امریکی مداخلت کے مثبت یا منفی اثرات اس پر منحصر ہیں کہ وہ کیسے اور کس حد تک شامل ہوتا ہے۔ اگر سفارتی کوششوں کو ترجیح دی تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر فوجی مداخلت یا غیر متوازن حمایت جاری رہی تو یہ تنازع عالمی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اب ایک نوٹ جنوبی افریقہ کی آزادی کے متعلق۔ جنوبی افریقہ 31 مئی 1910 برطانیہ سے ایک خود مختار ڈومینین بنا۔ 31 مئی 1961 میں جمہوریہ بنا اور دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا، لیکن نسل پرستی پر مبنی اپارتھائڈ نظام پر برقرار رہا۔ 27 اپریل 1994 نیلسن منڈیلا کی قیادت میں پہلے جمہوری انتخابات پر حقیقی آزادی حاصل ہوئی۔